بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کو میزبان افضال احمد۔ ناظرین، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں نوجوان نسل جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن اقوام نے، جن معاشرے نے، جن ممالک نے ترقی کی، اس میں نوجوان نسل کا نمایاں کردار رہا۔ تو ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں عصر حاضر میں نوجوان نسل کی جو ذمہ داریاں وہ کیا ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ نوجوان نسل کی جو ایک تو یہ بات کریں گے کہ جو کرنٹ سچویشن جو ہے اس میں نوجوان نسل کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو نوجوان نسل ہے، امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو نوجوان نسل ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے کال پہ مولانا مفتی رشید احمد قریشی صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہیں، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ محمد یونس صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہیں۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو ہمارے معزز مہمان ہیں مولانا محمد شریف بلغری صاحب، آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے آج اسٹوڈیو مہمان ہیں وہ انہوں نے نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑی ان کی کاوش ہے، انہوں نے نوجوان نسل کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے، ان کے مسائل کو سمجھا اور اس کو حل کرنے کے لیے ان کی بیش بہا جو ہے وہ کاوشیں ہیں۔ تو مولانا محمد شریف صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے نوجوان نسل کے لیے بہت کام کیا ہے، نوجوان نسل کے جو مسائل ہے اس کو سمجھا، اس کو پرکھا، اور پھر اس کے حل کے لیے مختلف آپ کی جو ہے آپ کی کاوشیں ہیں، اور اس کاوش میں آپ نے کتاب بھی لکھی، عصر حاضر میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ تو اس کتاب کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں پورے وصال ٹی وی کے جو ٹیم ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اصل میں جب میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا تو میرا عمر بالکل ہی 16-17 سال کا عمر کا تھا۔ تو جب میں یہاں آیا تو الحمدللہ وہاں کے جو پاکستان کے جو مدارس کے طریقی تدریس سے ہٹ کے یہاں کے جو مشائخ جو نوجوانوں کو تربیت کرتے تھے، جو سمجھاتے تھے عقیدے پر، منہج پر، پھر دنیا میں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے تیار کرتے تھے، تو جب میں پہلے سال میں پہنچا تو لازم بات ہے ہم عربی تو نہیں بول سکتے تھے، تو عربی سیکھنے کے مرحلے میں ہی الحمدللہ میں نے کام شروع کیا۔ اساتذہ کی تربیت کی وجہ سے میرے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا، چونکہ الحمدللہ پاکستان عالم اسلام کے لیے پاکستانیوں میں جو جذبے ہیں، جو ان کے اندر جو قربانی دینے کا جو صلاحیت اور جذبے ہوتے ہیں، طبیعی چیز ہے کہ نوجوانوں میں انہی آباء و اجداد سے، انہی سے سیکھے ہوئے جذبے ان میں تو زیادہ ہوتا ہے۔ جی، میں بھی بحیثیت پاکستانی نوجوان کے میرے دل میں بھی امنگ تھا کہ میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے میں کچھ کام کروں، ان کو ایک صحیح منہج، صحیح طریقے پر لانے کی کوشش کروں۔ تو اس سلسلے میں یہاں جب تعلیم ابتدائی مراحل میں نے شروع کیا تو ایک کتاب لکھنے کے لیے میرے دل میں ایک آرزو پیش آیا کہ اس میں نے ایک انتخاب کیا، ہاں نحن الشباب این قادرون، اسلام کو پھیلانے کے لیے ہم نوجوان تیار ہے کوئی ہمیں آگے اس میدان میں آگے بڑھانے والے، چلانے والے، رہنمائی کرنے والے۔ اس کا میں نے خطہ تیار کیا، پورا میں نے کتاب کے جس طریقے سے لکھنا تھا وہ تیار کر کے اب مکتبات میں کتابیں تلاش کرنے کے لیے، مراجع تلاش کرنے کے لیے نکلا، تو الحمدللہ مجھے ایک کتاب ملی کہ دور الشباب فی حمل رسالت الاسلام، اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ صحیح۔ وہ کتاب میں نے خرید کے اس کو مطالعہ جب میں نے کیا، جو میرے دل میں جو آرزو تھا وہ بہت حد تک اس کتاب میں موجود تھی، تو میں اپنے سوچ کو بھی اس کتاب کے ساتھ ہم آہنگ کر کے میں نے اس کا ترجمہ اور ساتھ ساتھ میں نے اپنے سوچ کو بھی اس میں نے الحمدللہ تحریر کیا۔ تو یہ کتاب قلیل عرصے میں ہی کئی ایڈیشن چھاپے، الحمدللہ کافی لوگوں نے اس کو سراہا۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس میں نوجوانوں کی تربیت میں سب سے زیادہ ہمیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ سب سے پہلے بچے کی ابتدائی تربیت گاہ وہ والدین ہوتے ہیں۔ صحیح۔
تو تمام والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس معیار پر تربیت دے دیں کہ یہ جب بڑے ہو جائیں تو والدین کے حقوق، معاشرے کے حقوق، اور الحمدللہ اس سلسلے میں جو ہیں اسلام کو آگے پھیلانے کے لیے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس طریقے پر بچوں کی تربیت ہوتے جائیں۔ دیکھیں ہمارے لیے ایک مثال ہے، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپنی ہی سے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، حق و صداقت پر مبنی بولنے کی ہر چیز صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے عطا کیا کہ مشرکین تک بھی کہتے تھے صادق اور امین۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ نوجوانی کے آخری جب اکتمال ہوتا ہے، جس کو عنفوان شباب کہتے ہیں، جو نوجوان آخری اس میں سٹیج میں 40 سال تک ان کا نوجوانی کا عمر ہوتے ہیں، اور 40 سال میں وہ پورا بھرپور طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے جو عنایت کیا ہوتا ہے اس میں پوری صلاحیت آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا ابتدا فرمایا۔ تو ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ والدین 40 سال تک اپنے تربیت میں رکھنا چاہیے بچوں کو۔ یہ نہیں کہ 16 سال ہو گیا، 20 سال ہو گیا، یہ ماشاءاللہ میرے بیٹا جوان ہو گیا کہہ کے ان کو کھلی چھوٹ نہ دیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ 40 سال تک وہ اپنے پیر پر جب تک کھڑا نہ ہو جائیں تو تب تک ان کی تربیت صحیح نہج پر کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جی بالکل، آپ نے یہ درست فرمایا کہ نوجوان جو ہیں ان کی جو سب سے پہلی درسگاہ ہے وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ والدین ہی جو ہے وہ اپنے بچے کو جس طرح سے پرورش اس کی کریں گے، وہ آگے آنے والا جو وقت ہے اس میں جو ہے وہ وہی بہتری لا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا، یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے عصر حاضر میں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں، اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں مولانا محمد شریف بلغاری صاحب سے۔ تو مولانا صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نوجوان نسل جو ہے اس کی پہلی جو درسگاہ ہے وہ والدین ہوتے ہیں۔ والدین ہی اپنے بچے کو جو اس کی پرورش کریں گے ویسا ہی پھل پائیں گے، جس طرح ان کی ضروریات، ان کی جو ایک زندگی بنائیں گے، آگے آنے والی اسی طرح کا پھل ان کو ملے گا۔ تو آپ نے چونکہ آپ خود بھی اس وقت جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ آپ نوجوان تھے، آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہ بات کافی حد تک درست ہے کہ ہمارے جو پاکستانی معاشرہ ہے اس کی جو سب سے اچھی بات ہے کہ یہاں پر آپ کو جو نوجوان نسل ہے وہاں پر آپ کو ٹیلنٹ ملے گا، تخلیق ملے گی، اور نئے نئے تجربات کرنے کے لیے نوجوان جو ہے ان میں جو صلاحیت ہے وہ بے انتہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نوجوان نسل جو ہے ان کے مسائل بہت ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں سب سے جو بڑی ایک مصیبت ہے، ہر بندہ جو ہے اس کی سوچ سیاسی ہے، چاہے وہ نوجوان ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کسی بھی طبقے کو دیکھیں تو وہ پولیٹکس جو ہے اس میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان نسل جو ہیں، اب ظاہری بات ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی ابھی سے تربیت کریں گے تو آنے والا پاکستان جو ہے وہ خوشحال ہوگا۔ ابھی سے ان کی جو ہے ان کے مسائل کو حل کریں گے تو آنے والی جو ہماری نسل ہوگی وہ خوشحال ہوگی اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ہماری نوجوان نسل کے اوپر کوئی بکس نہیں ہے، کوئی مواد نہیں ہے، تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ ان کے جو ہے وہ مسائل کے اوپر اور ان کی ذمہ داریوں کے اوپر ایک کتاب جو ہے وہ لکھنی چاہیے۔ تو آپ نے کافی عرصہ جو ہے وہ مدینہ یونیورسٹی میں گزارا، تو آپ نے یونیورسٹی کا جو دور ہے اس کو کیسا پایا، آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ میں تقریباً 17 سال کی عمر میں جب میں ثانوی میں تھا، ثانوی میرے مکمل نہیں ہوا تھا، تو اس وقت مجھے یہاں داخلہ ملا۔ لاہور سے سفر کی ابتدا ہوئی، لاہور سے ریاض جب پہنچے تو میرا حالت یہ تھا کہ چونکہ میں ایسا علاقے سے تھا کہ جو ہمارے زبان اردو کا نہیں تھا،
نہ مجھے اردو اچھی طرح آتی، نہ عربی اور نہ انگلش۔ ریاض پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کے مدینہ کے سفر میں کہ مسافرین کے لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ کانٹریکٹ سے میں نے ویسے ہی اللہ کا نام لے کر میں نے کہا، ہاتھ اندر میں نے ڈالا سوراخ سے کہ ہاذا انا ویسے ہی فرضاً کہ یہ میں ہوں کا۔ اللہ کا کرنا یہ ہے کہ وہ بریفنگ وہ بورڈنگ کا رات مجھے مل گیا۔ مدینہ پہنچا میں الحمدللہ رات 11 بجے۔ تو اس طرح جو ہے الحمدللہ مسجد نبوی میں گئے، پھر یہاں کے اساتذہ سے استفادہ کا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہاں کے تربیت کا سسٹم میں ایک ایسا تھا مشائخ کا کہ وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ ایک ایک بچہ اسلام کا ایک نمائندہ بن کے اپنے علاقے میں پہنچے اور اسلام کی حقانیت کو صحیح کتاب و سنت کے مطابق سمجھ کے منہج حقہ کو اور اسلاف کے طریقہ صحابہ کرام، تابعین، طبع تابعین، ائمہ دین نے جس طریقے سے پیغام پہنچائے ہیں اسلام کو، اسی طریقے سے افریقہ سے لے کر یورپ تک اس وقت ہمارے دور میں ادھر کوئی زیادہ سے زیادہ 35 ممالک کے طلباء تھے۔ کل ہمارے تعداد اس وقت سننے میں یہ آیا تھا کہ 8,000 ہے، آج سنا کہ 30-35 ہزار میں پہنچے ہیں ہمارے یہاں کے تعداد۔ تو اس وقت تعداد تھوڑے ہونے کے حوالے سے ایک ایک بچے پر اساتذہ محنت کرتے تھے، ہم ان سے سیکھتے تھے، الحمدللہ عالمی فکر ان کو دیتے تھے۔ اور یہ غزو الفکری کی عالم کفر نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے اپنے کیا کیا وسائل استعمال کرتے ہیں، اس کے توڑ کس طرح ہونا چاہیے۔ اس وقت تو یہ سہولتیں تو تھیں نہیں، بس صرف ریڈیو ہوتا تھا اور تقریباً یہ نشر اشاعت، یہ پمفلٹ وغیرہ ہوتے تھے۔ اب اس کے مقابلہ کرنے کے لیے تو ہمیں تیار کرتے تھے۔ الحمدللہ یہاں مدینہ یونیورسٹی میں ایسے بھی ہوتے تھے کہ وہ سٹیج ڈرامے کا بھی اہتمام ہوتا تھا کہ کس طرح سے اسلام کو پھیلانا ہے، جیسے کہ اصحاب الاخدود جو پرانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا، کہ کس طرح وہ نوجوانوں کو آگ میں ڈالا گیا۔ تو اس طرح کے وہ ہم بھی پیش کرتے تھے، کیونکہ افریقہ کے ممالک کے بھی بچے تھے۔ اسی طرح مختلف جو ایونٹ ہیں، ایونٹ کے ذریعے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو جو ہے وہ دعوت کے مختلف جو ہے وہ طریقہ کار سے روشناس کروایا گیا۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مولانا مفتی رشید احمد صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں عصر حاضر میں نوجوان نسل کی ذمہ داریاں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عصر حاضر کے جو نوجوان ہیں ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ سب سے پہلی اور اہم بات وہ یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں، قرآن حدیث کی روشنی میں نوجوان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت سے بھی ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے زندگی شریعت کے مطابق اور اللہ کی رضا کے مطابق گزاری ہوگی۔ اور ظاہر ہے یہ دنیاوی ایک زمینی حقیقت ہے کہ جس ملک میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہو، اس ملک کے لیے اس کو ایک اچھا شگون سمجھا جاتا ہے کہ اس ملک میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے تو اس میں منحصر اور ڈیپینڈنٹ لوگ کم ہوں گے اور کام کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے۔ تو ہر لحاظ سے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جہاں تک نوجوانوں کے مسائل کا تعلق ہے تو ایک اہم بات تو یہ ہے کہ تعلیم کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں میں بسا اوقات طرح طرح کے نظریات اور طرح طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں، اور ہمارے کالجز یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں عموماً انہوں نے اس ایجوکیشن کو، اس تعلیم کو ایک ہنر بنا لیا ہے، دنیا کمانے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے کہ یونیورسٹی جائیں گے، کالجز جائیں گے، لیکن ان کے ذہن میں کوئی مقصد، کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ بس میں نے کچھ پیسے کمانے ہیں، حالانکہ یہ مقصد تو ان کو اس سے بھی حاصل ہونا ہے۔ اگر اس چیز کو وہ نظریہ نہ بنائے بلکہ نظریہ یہ بنائے کہ میں نے اپنے ملک کو، ملت کی، اپنے مذہب کی، امت مسلمہ کی خدمت کرنی ہے، تو اپنا جو مقصد ہے، جو اس کی تنخواہ ہے، وہ اس کو ہر حال میں ملنی ہے۔ ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ اپنی گھڑی بھی پہنتا ہے تو اس نیت سے پہنے کہ میں اس سے نماز کا وقت معلوم کروں گا، باقی کام تو اس کے ویسے ہی چلتے رہیں گے۔
تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے نظریے کو درست کیا جائے. تعلیم کا جو نظریہ ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی یہ ساری تعلیم ان کے لیے عبادت بن جائے گی, اور جب یہ عبادت بنے گی, عبادت کی نیند سے اس کام میں لگیں گے تو پھر اس کے اندر ان کو برکت بھی نصیب ہوگی. اور دوسری اہم بات یہ کہ جو تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ تعلیم کو توجہ سے حاصل کریں. صرف ڈگری کا حصول جو ہمارے ہاں مقصد بنا لیا گیا ہے کہ میرے پاس اس چیز کی ڈگری آ جائے, فلاں چیز کی ڈگری آ جائے, اور حقیقت میں اس چیز کا پورا علم, پوری مہارت ہم حاصل نہیں کرتے. یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب انسان کوئی کام کرے تو اس کو اچھے طریقے سے کرے. ہر چیز کو اچھے طریقے سے کرنا یہ شریعت کا مزاج ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں معاشرتی مسائل ہیں, معاشرتی مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ شادی بیاہ کا, نکاح کے مسائل ہیں کہ ہمارے ہاں نوجوان بچوں اور بچیوں کے نکاح میں بہت زیادہ تاخیر کی جاتی ہے. اور اس تاخیر کا سبب بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے. وہ چیز یہ ہے کہ ہم فضول کے اخراجات, ناجائز رسمیں, ناجائز تقریبات اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ, ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کا جذبہ, اس چکر میں اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کی شادیاں لیٹ کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں جہیز کی رسم دیکھ لی جائے, کتنے بوڑھے والدین ملک سے باہر آپ کو ملیں گے, پاکستان سے باہر, کوئی کہیں پر, کوئی کہیں پر. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں, کس چیز نے آپ کو مجبور کیا ہے, تو ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے. تو ہمارے ہاں اگر کسی کی بیٹی ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے میں گویا اس کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی بھی دے گا, ساتھ ساتھ نہ جانے جہیز میں کیا کیا کچھ دے گا. شادی ہوگی تو 5 ڈشیں, 6 ڈشیں, 7 ڈشیں, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوگی. اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا مطالبات اور کیا کچھ تقریبات اور کیا کیا رسومات, کبھی مہندی کی رسم, کبھی مایوں کی رسم, کبھی کس چیز کی رسم. وہ ساری چیزیں ہم نے اپنے معاشرے کے اندر داخل کر دی ہیں جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا, زنا آسان ہو گیا. حالانکہ شریعت کا مزاج تو یہ ہے کہ نکاح کو آسان سے آسان تر بنایا جائے, اور زنا کو اور برے کاموں کے بارے میں تو قرآن میں آتا ہے لا تقربوا, کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اور ہمارا معاشرہ اس کو زیادہ سے زیادہ آسان سے آسان کرتا جا رہا ہے, اور نکاح اور شریعت کے حکم کو مشکل سے مشکل کرتا جا رہا ہے. اس بارے میں ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو سوچنا چاہیے. لڑکے کے جو والدین ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے, بچیوں کے والدین ان کو بھی سوچنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی کا بچہ یا بچی بالغ ہو جاتی ہے اور والدین بلا وجہ نکاح میں تاخیر کرتے ہیں اور وہ بچہ یا بچی کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس سارا گناہ والدین کو ملے گا. تو اس چیز پہ ذرا ہم غور کریں. اور ایک اہم بات ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل میڈیا کا, سوشل میڈیا کا دور ہے. نہ جانے کس کس قسم کے لوگ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں. نوجوانوں کے ذہن, نظریات تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کے عقائد سے کھیلا جا رہا ہے, دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں, اور ہمارے نوجوان غیر شعوری طور پر نہ سمجھتے ہوئے ناسمجھی کے اندر استعمال ہو جاتے ہیں. ان کے عقائد میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. جی مفتی تو صاحب, سوشل میڈیا پر اپنے تعلق, جی مفتی صاحب, یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس میں مایوسی بہت پائی جاتی ہے. وہ ریاست سے, حکومت سے اور باقی سب چیزوں سے بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل میں یہ پائی جانے والی مایوسی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, مایوسی کی بات مختلف ہو سکتی ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کے ٹیلنٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بتاؤ آپ ایک انسان ایسی جگہ, ایسی پوسٹ پہ ایسا کام کرنا چاہتا ہے جس کا وہ اہل نہیں ہوتا, اور جب اس کو وہ چیز نہیں ملتی تو وہ مایوس ہو جاتا ہے, حالانکہ کمی اس کے اندر ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے اس سے بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کرپشن, بدعنوانی, خیانت اور نااہل لوگوں کو سپورٹ کرنا, عہدے, مناصب, اس چیز کا بھی بہت زیادہ رواج ہے, جو ظاہر ہے کہ شریعت کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. یہ چیز بھی ہے, لیکن مایوس ہونے کی اجازت جی لگتا ہے مولانا مفتی رشید احمد صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گئے, دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. جی مولانا صاحب, ہم بات کر رہے تھے آپ کے سفر کے بارے میں. تو آپ کے اس دور میں اور اس وقت ظاہری بات ہے آپ کی ایک سوچ تھی, آپ کی فکر تھی, اور آپ کچھ تخلیق کرنا چاہتے تھے, نوجوان نسل کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے تھے, اور آپ نے کام کیا بھی. اس دور کی جو ایک سوچ تھی اور ابھی جو موجودہ دور ہے, اس دور کی جو سوچ ہے,
اس میں آپ نے کیا فرق پایا؟ لازمی بات ہے کہ ہر دور میں انسان اپنے دور کے مطابق ہی سوچتا ہے. صحیح. تو ہمارے دور میں تو پروگرامات آگے دعوت کے کام پہنچانا، بڑے بڑے جلسوں کی شکل میں، معتمرات کی شکل میں، ندوات کی شکل میں، مختلف قسم کے نوجوانوں کو اکٹھے کر کے منظم کر کے ان کو سمجھانا کہ کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہی طریقہ کار تھا اس وقت. تو پھر ساتھ ساتھ تصنیف، تعلیف، چھوٹے چھوٹے رسالے، پمفلٹ وغیرہ لکھ کر اسی کو تقسیم کر لینا، اس کو آگے تک پہنچانا، یہی کام اس وقت ہو سکتے تھے. لیکن یہ آج کے دور میں الحمدللہ دعوت کا کام بہت آسان ہو چکا. صحیح. بہت آسان ہو چکا کہ انسان گھر بیٹھے بیٹھے دین کے کام کر سکتے ہیں، دعوت پھیلا سکتے ہیں. الحمدللہ وہ مطالعہ کرے، پھر اس مطالعے کی روشنی میں اپنا سوچ فکر زمانے کے اس دور کے جو سوچ ہے فکر ہے اس سے ہم آہنگ کر کے ایک جدید انداز میں، نئے انداز میں اپنے پیغام کو آگے تک پہنچائیں. یہ وسائل، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو الحمدللہ پورے دنیا میں اسلام کے پیغام اپنے گھر بیٹھ کر ہی پہنچا سکتے ہیں. تو یہ زرین دور ہے دعوت کا کام کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے. بس کمی ہے تو دلوں کی تڑپ کی کمی ہے. صحیح. اخلاص کی کمی ہے، جذبے کی کمی ہے. اگر ہمارے اندر یہ ہو کہ رب نے مجھے پیدا کس لیے کیا ہے. دیکھیں ایک بات ہے یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کا ہمیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں، اس دنیا کو تشبیہ دیا ہے مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے. اس میں ہم نیک اعمال کو بو کے اس کے ثمرہ، اس کا پھل ہم نے آخرت میں لینا ہے جنت کی شکل میں. اگر ہم پیدا نہ ہوتے تو جنت کہاں حاصل ہو جاتے. تو لہٰذا ہمیں یہ ذہن میں جس میدان میں بھی ہو، چاہے کہ وہ دینی لین میں ہو، چاہے دنیاوی لین میں ہو، چاہے کہ جس فیلڈ میں وہ ہو. دیکھیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہمارے فاتحین نے کہاں کہاں تک اسلام کو پہنچائے ہیں، کس بنیاد پر پہنچائے ہیں. اس جذبے کے تحت، اس تڑپ کے تحت. کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی وہ نہیں، بس جو سنے ہیں، جو سیکھے ہیں اس پر عملی طور پر خود کام کیے اور اس پیغام کو ایک تڑپ کے ساتھ. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر کے موقع پر جب بھیجا، فرمایا کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، تیرے ہاتھوں ایک آدمی کو بھی اگر ہدایت مل جائے، خیر لک من حمر النعم. اس وقت تو قیمتی سرخ اونٹ ہی تھے، اس وقت مرسیڈیز ہیں، بڑے بڑے گاڑیاں ہیں. تو ان کو یہ خوشخبری دیا کہ ایک آدمی کا راہ راست پر آنا بہت بڑے قیمتی اثاثہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ عظیم انعامات سے نوازیں گے. تو ہمیں ایک بحیثیت نوجوان کے یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں جہاں بھی ہوں، جس لین میں ہوں، جس ملک میں ہوں، اسلام کے پیغام کو ہم نے آگے پہنچانا ہے. جی بالکل، آپ نے درست فرمایا. دیکھیں کہ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو جو بڑی بڑی فتوحات ہیں وہ اسلام کے جو بڑے بڑے سپہ سالار ہیں انہوں نے نوجوانی کی ہی عمر میں ہی بڑی بڑی فتوحات کی اور اسلام کو دور دور تک پھیلایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کو اگر دیکھا جائے، ظاہری بات ہے انہوں نے زندگی کا جو ایک مقصد تھا اس کو سمجھ لیا، زندگی کو سمجھ لیا، اپنے ہدف کو سمجھ لیا. ظاہری بات ہے کہ جب کسی چیز کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، تو پھر وہ راؤنڈ میں رہتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی اختتام کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے. تو آج ہماری جو نوجوان نسل ہے، اب دیکھیں پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اسپیشلی میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، تو مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا وہ سخت مشکلات کا شکار ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جو مشکلات ہیں، کیا ہمارا جو زندگی کا ایک مقصد تھا، ہمارا جو ہدف تھا، اس سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے، یا اس سے جو ہے وہ ناآشنا ہونے کی وجہ سے، یا کچھ ایسے اور مسائل ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہم مسلمان ہیں وہ اس جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کے پیدا ہونے کے مقصد کو ہم نے سمجھا نہیں. صحیح.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں شکل و شباہت دے کے، ہاتھ پیر دے کے، حواس خمسہ دے کے، فکر دل و دماغ دے کے ہم نے پیدا کیا ہے۔ اب انسان سمجھے مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسانوں کو سوائے رب کی بندگی کے اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جب ہمیں علماء اور مذہبی اسکالر بتاتے ہیں کہ ہمیں تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم بچوں کو نہ پالیں، والدین کی کفالت کرنے کے لیے، ان پر خرچ کرنے کے لیے محنت مزدوری نہ کریں۔ ارے بھائی یہ سمجھیں کہ انسان کا، ایک مومن کا وہ کون سا مرحلہ ہے جو ثواب سے خالی ہو۔ انسان یہ نیت رکھ کے مزدوری کریں، نوکری کریں، محنت کریں، کھیتی باڑی کریں، باغبانی کریں، غرض ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جو بھی کام کریں اس کا نیت یہ ہو کہ میں کسب حلال کھا کے، حلال بچوں کو کھلا کے، والدین کو کھلا کے، اصل مقصد میرے پیدائش کا یہ ہے کہ رب کے دین کی خدمت کرنا ہے۔ تو اس کا سونا، اس کا جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چڑھنا، پھرنا، ایک ایک قدم جہاں اس راستے میں ہمارے لگیں گے وہ ہمارے لیے آخرت کے دن بطور گواہ پیش ہوگا کہ یہ بندہ اس خاطر کھیت میں گئے تھے کہ حلال کمائے، یہ اس خاطر اپنے دفتر میں گئے تھے کہ حلال رزق کمائیں، اس خاطر محنت مزدوری کے لیے نکلے تھے کہ حلال روٹی کھا کے رب کی بندگی کریں، کیونکہ پتہ ہے کہ حرام خوری سے، حرام کھانے سے، جس سے حرام سے ہمارے گوشت بڑھے گا اور ہمارے جسم میں خون پیدا ہوں گے، وہ چیز ایسا ہے کہ اس خون اور اس حرام خوری سے کیے ہوئے عبادت اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی انسان رب اشعث اکبر، گرد آغلوط ہو کے، پراگندہ سر لے کے، پھٹے پرانے کپڑے لے کے، دور کا سفر کر کے حج کے لیے آتے ہیں اور رب سے فریادیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یا ربی یا ربی، دعائیں کرتے ہیں مجھے یہ دے دیں، مجھے یہ دے دیں، اپنے ارمان پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا یستجاب لذالک، اس آدمی کی دعا کیسے قبول کریں اللہ؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، مشرب ہو حرام، پینا اس کی حرام کی کمائی کا، ملبس ہو حرام، لباس حرام کی کمائی کا۔ ایسا حالت میں رب اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ جستجو ہو کہ جو بھی میں کماؤں گا دنیا میں، جو محنت مزدوری میں کروں گا، جس فیلڈ میں میں ہوں، وہ صرف اور صرف اس نقطے پر میں نے یہ سارے محنت کرنا ہے کہ کسب حلال کے ذریعے سے میں کھا کے میرے جسم توانائی بحال ہوگی، اس کے ذریعے سے میں عبادت کر سکوں گا، رب کے دین کی خدمت کر سکوں گا، اسلام کی تعمیر اور ترقی کے لیے آگے میں بڑھ سکوں گا۔ اس نیت سے ایک لقمہ منہ میں بھی ڈالے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ تو ہمیں اس انداز میں آگے بڑھنا چاہیے کہ انسان سب سے پہلے ان نامساعد حالات میں، نوجوانوں کے لیے میرے یہ پیغام ہے، سب سے پہلے اسلام کو سمجھیں، صحیح، اسلام کو اس خطوط پر سمجھیں جو اس دور میں مختلف افکار لیے، مغربی سوچ لیے، مغربی یونیورسٹیوں میں پڑھے، اور یہ معلوم ہے، معروف ہے، مختلف کافر ممالک میں باقاعدہ یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں جہاں تخصص کراتے ہیں، اسپیشلسٹ بناتے ہیں کہ کس نقطے کو ہم نے لے کر اسلام کو داغدار کرنا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں اس دور میں، کیونکہ وہ محنت ہم سے زیادہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسلام کو سمجھ کر قرآن حدیث کے مطالعہ کریں۔ اگر ہم 24 گھنٹے میں سے 4-5 گھنٹے سوتے ہیں، باقی ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو کم از کم دین سمجھنے کے لیے 1-2 گھنٹہ تو ہمیں وقف کرنا چاہیے۔ سمجھیں، مطالعہ کریں، پھر اسلام کی آفاقیت کا گہرائی مطالعہ کرتے ہوئے علمی رسوخ کو صرف اس دور کے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں صرف مطالعے پر وہ اپنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو خرابیاں زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ نکات کی سمجھنے کے لیے علماء مشائخ سے جب تک علمی رسوخ رکھنے والوں سے جب تک علم حاصل نہیں کریں گے، کتاب و سنت کے منہج کو ہم پڑھ کے حاصل نہیں کریں گے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے سیکھ رہے ہیں نا،
وہی ہے اسلام کے جو ارکان ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل آپ کے سمجھا رہے ہیں، تلمس حاصل کیا ہے، شاگردی اختیار کیا ہے. تو کیا ہمارے لیے یہ عار ہے کہ میرے پاس بڑے بڑے ڈگریاں ہیں اور چھوٹے مولوی صاحب کے سامنے دوزانو ہو کر ان سے اسلام سیکھنے کے لیے ہم عار سمجھیں؟ ہرگز نہیں. تو یہ ضروری ہے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے سیرت صحابہ فاتحین کے سیرت کا مطالعہ کریں اور اس روشنی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور اسلام سے متعلق شکوک و شبہات پھیلانے والے اور باطل نظریات رکھنے والوں سے دور رہیں. اور اس سلسلے میں یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اگر ہم اسلام کو سمجھ کے اخلاص للہیت کے ساتھ طلب رکھ کے اگر ہم دین کے کام کو میں محنت کر لیں، آگے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جتنے بھی نامساعد حالات ہیں اس کا رخ ہم پھیر سکتے ہیں. جی بالکل. ابھی دیکھیں ہمارے جو معاشرے کی جو نوجوان نسل ہے، جیسا کہ میں نے خورشید صاحب سے بھی یہ سوال کیا کہ وہ ظاہری بات ہے کہ جب نوجوان نسل کو کوئی ان کا پلیٹ فارم نہیں ملے گا، جب ان کے مسائل کو آپ حل نہیں کریں گے، اب ظاہری بات ہے کہ آج کے دور میں اور پہلے کے دور میں کافی سارا ڈفرینس آ گیا ہے، نئی ٹیکنالوجی آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ایسے مواقع آ گئے ہیں کہ آپ پہلے کی نسبت آسانی کے ساتھ اپنی بات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب لیکن اس کے باوجود بھی ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ، اب ظاہری بات ہے ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل بھی ہیں، غربت بھی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب ان سب کا حل جو ہے وہ ضروری ہے. اب ظاہری بات ہے کچھ چیزیں حل ہو بھی رہی ہیں ایسا، ظاہری بات ہے کہ ہر کام کو سر انجام دینے کے لیے کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے، کچھ سوچ چاہیے ہوتی ہے، کوئی فکر چاہیے ہوتی ہے. اب ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اتنی مایوس ہو چکی ہے، اگر آپ کوئی بات تبدیلی کی کریں، کوئی سوچ کی کریں، کوئی فکر کی کریں، تو وہ اس حد تک جو ہے وہ مطلب کہ مایوس ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم ترقی کی راہ پہ نہیں آ سکتے، اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک منفی سوچ ہے، یہ ایک جو مایوسی ہے، اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ مایوسی اور قنوطیت سے اسلام نے منع کیا ہے. ایک مومن اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ آگے بڑھنے کا جذبہ لے کے آگے بڑھتے ہوئے چلیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کا حکم ہے کہ میرے بندو، مجھے ماننے والوں، مجھے رب کہنے والوں، رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. صحیح. ہم کیوں مایوس ہوں؟ دیکھیں اللہ نے ہمیں اتنا مکلف بنایا ہے جتنا ہماری استطاعت میں ہے. جی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کے وسعت کے مطابق اللہ نے اس کو مکلف بنایا ہے. تو عزائم بہت زیادہ لے کے تھوڑے سے کام سے بھی پیچھے رہنا، یہ ایک مسلمان کا شان نہیں ہے. صحیح. اسلام یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ میں جتنے بھی استطاعت ہے، آپ ایک مزدور ہے، باہر ملک میں آپ کام کر رہے ہیں، اپنے ساتھی مزدور کو اپنے علم کے مطابق حقانیت کا دعوت دے دیں. اور جو تعلیم پڑھنے والے ہیں یونیورسٹیوں میں، الحمدللہ بڑی خوشخبریاں ہم سن رہے ہیں. جو ہمارے مسلمان بھائی نوجوان غیر ممالک میں، کافر ممالک میں، جو وہاں کے درسگاہوں میں کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہاں جا کے تو پڑھانے والے بھی پڑھنے والے بھی، ان کے ہاتھوں کتنے ہی لوگ وہ مسلمان ہوئے ہیں. تو ہم کیوں مایوس ہوں؟ مایوس انسان کے ایک مومن کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری ذمہ داری ڈالی ہے، وہ یہ ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا کرو. یہ نہ دیکھیں کہ یہ وسائل فلان کے پاس ہے، یہ نہ وسائل فلان کے پاس ہے، یہ وسائل ہوتے تو میں کام کروں گا اور ان وسائل کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. اور دل میں یعنی ایک چھپن سا، ایک یعنی مایوسی سا لے کر وہ لیں. مایوسی انسان کو نہیں ہونا. ہمیں اتنا اجر ثواب دینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیا ہے، اس وسائل کو اپنانا ہے. میں نے تمہیں نوجوانی دی، اس نوجوانی کو کہاں خرچ کیے ہیں؟ ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ نوجوانوں کی کتنی خوشخبری دیا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ہو. 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ روز قیامت رب کے عرش کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو ان میں سے ایک شاب نشأ فی عبادت اللہ،
وہ نوجوان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا جو رب کی بندگی میں اس نے اپنے نوجوانی کو صرف کیے ہیں، گزارے ہیں. اور عبادت صرف 24 گھنٹہ نماز پڑھنے کا نہیں ہے، اور ہمیشہ روزے رکھنے کا نہیں ہے، ہمیشہ حج اور عمرے پہ رہنے کا نہیں ہے. عبادت مومن کا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے جب وہ صحیح نیت کر کے. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. میں پڑھنے کے لیے سکول جاؤں، کالج جاؤں، نوکری کے لیے دفتر جاؤں تو میں اس نیت سے جاؤں کہ میں کلمہ خیر کا ایک لفظ بھی آگے کہہ سکوں، موقع ملے تو میں آگے کہوں گا اور حلال روزی کماؤں گا. تو ہمیں مایوسیت اور قنوطیت سے اسلام نے منع کیا ہے. ہمیں اپنے وسعت کے مطابق اس اسلام کے درخت کو، اس پودے کو ہم نے اس کو بڑھانا ہے، اس کی آبیاری کرنا ہے، اس کو ہم نے اوج سریہ تک پہنچانا ہے، اور اسی ذریعے سے انشاءاللہ دنیا بھی مسلمانوں کا ہوگا، آخرت ویسے ہی مسلمانوں کا جی ہے آخرت بھی انشاءاللہ. مسلمانوں کے لیے ہوگی. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محمد یونس صاحب نے. محمد یونس صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم بات کر رہے ہیں عصر حاضر میں جو نوجوان نسل ہے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اگر پاکستان کی کرنٹ سچویشن کو دیکھا جائے تو کافی سارے مسائل کا سامنا ہے، لیکن ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں بڑھتا ہوا جو عدم برداشت ہے وہ اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ، اب دیکھیں اس کی وجہ سے ملک میں کافی جگہوں پہ جو ہے وہ انتشار بھی پھیل رہا ہے. ملک جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے، اور وہاں پر ہماری جو نوجوان نسل ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے اداروں کا ساتھ دیں، اپنی جو ریاست ہے اس کا ساتھ دیں، اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنا جو کردار ہے اس کو جو ہے وہ اپنا کردار نبھائیں، بجائے اس کے وہ آپس میں جو وہ ایک اخلاقی پہلو ہے، وہ جو عدم برداشت ہے، وہ جو دائرہ حدود ہے اس سے باہر نکل رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عدم برداشت کی جو ہے وہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا، اور پوری وصال اردو ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اہم جو موضوع ہے عصر حاضر میں نوجوان نسل کی ذمہ داری کے حوالے سے مجھے موقع دیا. سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں اور پوری امت مسلمہ کا المیہ تو یہ ہے کہ ایک تو ہمارا جو نظام تعلیم ہے، نظام تعلیم میں ایسے خامیاں موجود ہے جو نوجوان نسل کی تمام ضروریات کو پورا نہیں کرتے ہیں. اور ہمارے پاس یہ المیہ ہے کہ ایسا ہی کوئی نظام تعلیم موجود نہیں ہے جس سے کوئی ایک ایسا نسل تیار ہو جائے جو ان کا ایک ہی فکر ہو، ایک ہی نظریہ ہو، وہ ایک ہی قومیت کی بات کرے، اسلام کی اور مسلمانوں کی بات کرے. سب سے پہلے ہمیں ہماری اس نسل کو ایک ایسی نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو ان کو یکجا کرے، ان کو ایک مسلمان اور ایک پاکستانی بنا لے. یہ ہمارے اس نظام تعلیم کا بھی مسئلہ ہے. اسی طرح میں نوجوان نسل کی جو ذمہ داریاں بن جاتی ہے وہ سب سے پہلے، جیسے کہ پہلے محمد شریف صاحب نے اور مفتی صاحب نے بھی بات کی، وہ ہے کہ علم کا حصول، کہ ہم یہ کہ ایک علم ایسے حاصل کر لیں، خواہ وہ دنیاوی جدید علم ہو یا دین علم ہو، دونوں علوم کو ہم حاصل کر لیں. چونکہ اس زمانے میں دور جدید میں نوجوانوں کے جو رجحانات ہیں وہ بھی بدل رہے ہیں. جیسا کہ گلوبل ویلیج ہے، آپ یا گلوبل اسٹریٹ کہے، جیسا کہ یہ صورتحال ہے، اس میں نوجوانوں کے جو رجحانات ہیں وہ بھی بدل رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دینی علوم کو بھی حاصل کرنے اور ساتھ میں دنیاوی علوم کا بھی حصول ہے. اور مغرب کی ترقی کا جو راز ہے اس کو ہم نے معلوم کرنا ہے کہ مغرب نے جو ترقی کی ہے ان کا راز کس چیز میں موجود ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم مغرب کی ترقی کا جو راز ہے وہ ان کے کلبوں میں اور لباس میں ڈھونڈتے ہیں، چونکہ ان کے ترقی کا راز اس چیز میں موجود نہیں ہے، بلکہ ان کے ترقی کا راز ان کی لائبریریوں میں ہے اور ان کے لیبارٹریوں میں ان کے ترقی کا راز ہے. اور یہ ہمارا ہی میراث ہے جو انہوں نے ہم سے لیا ہے. جسے کہ اقبال نے اس حوالے سے کہا ہے کہ وہ علم کی موتی کتاب اپنی ابا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. تو یہ یعنی ہمارا میراث ہے، ہمارے آباء و اجداد کا میراث ہے جو وہاں پر موجود ہے، اور انہوں نے اس کو اپنایا ہے جس کے بنا پر یہ لوگ انہوں نے ترقی کی ہے اور ہم پر حکمرانی کر رہے. جب تک ہم نے اس ٹیکنالوجی کے لیا تھا اور یہ علم کو ہم نے اپنایا تھا تو دنیا پر ہم ہی حکمرانی کر رہے تھے. لیکن ہماری نوجوان نسل اب مغرب کی ترقی اس چیز میں ڈھونڈ رہے کہ ان کے کلبوں میں ہم اپنے کپڑوں کو اگر کم کر دیں، اور یہ ان کے ہیئر سٹائل میں یہ ان کے ترقی کا راز ہے. چونکہ ان کے ترقی کا راز اس میں موجود نہیں ہے،
بلکہ ان کے ترقی کا راز ان کی لائبریریوں اور لیبارٹریوں میں ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں علم کی طرف توجہ کرنا ہے، ان کو پڑھنا ہے، مغرب کو بھی پڑھنا ہے، حالات حاضرہ سے بھی اپنے آپ کو واقف کرنا ہے کہ حالات حاضرہ میں دنیا میں کیا چل رہا ہے. خاص طور پر یہ کہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے، سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنایا ہے اور ایک گلوبل اسٹریٹ بنایا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا ہے یا کوئی اور ایسے جتنے بھی ذرائع ہے میڈیا، اس کا پازیٹیو استعمال کرے، اس میں ہم اپنا حصہ لے لیں اور اس کو ایسے انداز سے استعمال کرے تاکہ اس میں سوسائٹی میں خیر آ جائے اور ہم اپنے ملک کا اچھے انداز سے اس میں خدمت کریں. اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینی چاہیے. ہماری سوسائٹی میں سم ٹائم ایسے افراد یہاں پر نکل آتے ہیں کہ وہ صرف انہوں نے ایک کتابی کیڑا ہوتے ہیں اور انہوں نے کتاب سے تو علم حاصل کیا اور کتاب کو تو انہوں نے پڑھا ہے، لیکن ان کو باقی دنیاوی لحاظ سے کسی چیز کا علم نہیں ہوتے ہے. اس لیے کہ اسلام تو یہ بھی کہتے ہیں کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ یعنی اسپورٹس میں بھی حصہ لینے چاہیے تاکہ نوجوان نسل اسپورٹس میں بھی حصہ لے لے تو وہ ایک باصلاحیت نوجوان ہوگا اور ان کی ایکٹیویٹیز اس میں زیادہ ہو جائیں گی. اسی طرح ڈیبیٹ کمپٹیشن، باقی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اس میں ان کو حصہ لینے چاہیے تاکہ یہ تمام امور سے باخبر رہے. جی بالکل، تمام امور پہ باخبر رہے. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے جو ابھی حالات ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بات کی، مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ایک فرد واحد جو ہے اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کو یہ ان مشکلات سے نکالنے کے لیے، اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اخلاقی، ہماری نوجوان نسل کی جو اخلاقی ذمہ داریاں وہ کیا ہونی چاہیے؟ اخلاقی تربیت کے حوالے سے یعنی اس کا آغاز ایک تو گھر سے بھی ہوتا ہے، کلاس روم میں سے بھی یہ اساتذہ کا بھی فرض بن جاتے ہیں، گھر کے والدین کا بھی فرض بن جاتے ہیں، یونیورسٹی کا بھی اور کالجوں اور یونیورسٹی تمام اداروں کا بھی یہ فرض بن جاتا ہے، اور خود یہ ہمارے طلبہ کی بھی یہ ضرورت ہوتے ہے. اس کے لیے مین اور بیسک چیز جو ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی کے زمانے میں کیسی زندگی گزارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئی اس زمانے میں عرب کا جو سوسائٹی تھا وہ کیسی سوسائٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اس میں زندگی گزاری اور اس کا سیرت اور کردار کیسا رہا. اسی طرح ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے اور مثال ہے یعنی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے صبر اور قربانی کا ایک عظیم مثال ہے. اس طرح عمار رضی اللہ عنہ کا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اور یہ جتنی بھی صحابہ کرام ہیں یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے جو صبر اور قربانی اور استقامت کا. اس طرح ہمارے اسلام جو ہے وہ اعتدال کا، تمام امور میں میان روی کا درس دیتے ہیں کہ ہم تمام امور میں وہ اعتدال سے کام لے لیں. اسلام یعنی جیسے کہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرتے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کو بھی اس بات کا یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے چال میں آپ اعتدال پیدا کرو. اور اسی طرح وہ اپنے بیٹے کو جب وہ نصیحتی باتیں کرتے ہیں وہ بھی ایک نوجوان کو نصیحت کر رہا ہے، توحید کی بات کرتے ہیں، اس کو نماز کو قائم کرنے کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اور ساتھ میں مصائب اور مشکلات پر صبر کا بھی. یعنی ہے کہ ہم میں برداشت کا جو مادہ ہے بالکل ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم یہ صبر اور برداشت کا جتنی بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں، قرآن سے جو ہماری دوری ہے، قرآن کو اگر ہم پڑھ لیں، اس کو ہم ٹائم دیں، تو یہ ہمارے تمام جتنے بھی مسائل ہیں اس میں یہ دور ہو سکتے ہیں. جی بالکل. آپ نے ایک بات جی چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو یہاں پر میں چونکہ آپ نے جو ہے وہ آپ لیکچرار بھی ہیں، اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو مختلف جو ہے وہ ان کی رہنمائی کے لیے مختلف آپ کی ورکشاپ بھی ہوتی ہیں اور نوجوان نسل کے اوپر آپ بہت زیادہ کام بھی کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو آپ نے بالکل نوجوان نسل کو یہ ابھی جو مایوسی ہے اس کو نکالنے کے لیے مختلف چیزوں کا آپ نے جو ذکر کیا، جیسا کہ نوجوان نسل میں اگر آپ جو ہے وہ سپورٹس جو ہے ایک ایسا پہلو ہے اس کی طرف اگر آپ راغب کرتے ہیں تو ذہنی طور پہ جو پریشانیاں ہیں، جو ڈپریشن کا شکار ہیں، اس سے نوجوان نسل جو ہے وہ نکل سکتے ہیں، چونکہ ان کی جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سائنس جو ہے، اب ظاہری بات ہے کہ اس دور کی جو ہے وہ شدید اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت ہے ہماری فنڈامنٹل آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس سائنس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کو کس طرح
مطلب ان کی ذہن سازی کر سکتے ہیں، ان کو اخلاقی طور پر اور اس کے علاوہ جو معاشی طور پر ان کو بہتر بنانے کے لیے جو ایک نئی ہم کیا ان کے لیے تجاویز پیش کر سکتے ہیں؟ یعنی اس حوالے سے یہ ہے کہ سائنس جو ہے، یعنی اسلام بھی ہمیں اس حوالے سے ہی حکم دیتے کہ دنیا پر غور کرو اور فکر کرو، تو یہ ہے کہ ہمیں بھی یعنی یہ کہ اسی روشنی میں دنیا پر غور اور فکر کرنے کی، اور سائنس کو جتنی بھی نئی ایجادات ہے تو اس پر ہم بھی غور کرنی چاہیے اور اس میں ہمیں آگے بڑھنے چاہیے. اور یہ جو مایوسی اور نا امیدی ہم نے پی لی ہے، اس کے ذریعے ہم اسی مایوسی اور نا امیدی سے ہم نکل سکتے ہیں. اور یہ تو دین اور اسلام بھی کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، یہ ایک نحوست ہے، تو اس سے ہمیں نکلنے چاہیے. اور ہمیں چونکہ ایک روشن مستقبل ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے نوجوان نسل میں ٹیلنٹ موجود ہے. ہم اگر سائنس کے میدان میں کہیں تو ہمارے نوجوان نسل نے بہت زیادہ کامیاب اس میں حاصل کی ہے، لیکن اس کے لیے ایک ڈائریکشن اور ایک رخ کی ضرورت ہے. تو یہ ذمہ داری ہماری قیادت کے اوپر بھی آ جاتی ہے، ہمارے حکمرانوں کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آ جاتی ہے، ہم اساتذہ کے اوپر بھی ہمارے ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ہم اپنے طلبہ کو ایک ایسا ڈائریکشن دیں اور ان کی ایک ایسی رہنمائی کر لیں کہ وہ سائنس کے علوم کو حاصل کر لیں اور ایک سائنسدان کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک مسلمان سائنٹسٹ ہو. جب یہ ہمارے ہاں تو سائنسدان بن جاتے ہیں لیکن وہ دین سے ناواقف ہوتے ہیں، دین کا علم بھی ان کے پاس موجود نہیں ہوتے ہیں. تو ہمیں ایسے افراد تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دنیا کے نظام کو بھی بہترین انداز سے چلانا جانتے ہو اور ساتھ ساتھ میں وہ دین سے بھی واقف ہو. تو ہمیں ایک مسلمان انجینئر تیار کرنی ہے، ہم نے ایک مسلمان سائنٹسٹ تیار کرنی ہے، ہم نے مسلمان اکانومسٹ تیار کرنی ہے. جب ہم ایسے افراد کو تیار کر لیں گے جو دنیا کے نظام کو بھی چلا سکتے ہیں اور دین سے بھی واقف ہو، ان کے دل میں خوف خدا موجود ہو. جب ان کے دل میں خوف خدا موجود ہو تو کبھی وہ کرپٹ نہیں ہوگا، نہ اخلاقی طور پر وہ کرپٹ ہوگا، نہ مالی طور پر بھی، یعنی معاشی طور پر بھی وہ کرپٹ نہیں ہوگا، اور اخلاقی تو ہر لحاظ سے وہ پاک ہوگا. وہ سوسائٹی پر بوجھ نہیں ہوگا بلکہ سوسائٹی کے لیے وہ خیر ہوگا. تو یہ ہے کہ یعنی اسی طرح افراد کو ہم نے تیار کرنی ہے انشاءاللہ، اور ایسی نا امیدی بھی نہیں ہے انشاءاللہ، ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے انشاءاللہ. اور ایسے افراد تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کا بھی اور امت مسلمہ کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے انشاءاللہ. بالکل، امت مسلمہ کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہوگا. محمد یونس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی مولانا صاحب، ابھی محمد یونس صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر ہم دیکھیں، ہم اپنے معاشرے میں ڈاکٹرز پیدا کر رہے ہیں، انجینئر پیدا کر رہے ہیں، سائنسدان پیدا کر رہے ہیں. ہماری ذمہ داری بحیثیت مسلمان صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ایک اچھا انجینئر یا ایک اچھا ٹیکنیشین یا اچھا ایک سائنسدان، ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ ہم ان کو پیدا کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ جو ہے ان کی جو ایک اخلاقی پہلو ہے اس کو بھی جو ہے ہم واضح طور پہ ان کو دلانا چاہیے، چونکہ سائنس اینڈ جو اسلامک نالج ہے اس کا جو آپس میں کمبینیشن ہے وہ بھی، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں صرف ان کو صرف انجینئر ہی نہیں بنانا، ان کو سائنسدان ہی نہیں بنانا، بلکہ ایک اچھا مسلمان بھی بنانا ہے. چونکہ آپ بھی تدریس کا آپ نے جو ہے وہ آپ کا ایک سلسلہ تھا، آپ نے بھی نوجوان نسل کو جو ہے وہ کافی سارے آپ کے اسٹوڈنٹ رہے، تو آپ بحیثیت ایک استاذ آپ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ باقی جو استاذ ہیں ان کو کیا نصیحت کریں گے کہ کس طرح ہم جو ہے وہ سائنس اور اسلام کا جو کمبینیشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نوجوان نسل کو جو ہے وہ جہاں پر ہم باقی جو پروفیشنز ہیں وہ سکھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اسلام جو ہے، اسلام کا جو ایک روشن پہلو ہے اس کے ساتھ اس کی بھی ہم جو ہے وہ ان کو تعلیم دے سکتے ہیں. دیکھیں، آج کے دور میں سائنس ٹیکنالوجی کے بہت یعنی چرچا ہے اور اس لین میں کافی کام ہو رہے ہیں. جی، سائنس اور ٹیکنالوجی کو کافروں نے لیا کہاں سے؟ قرآن سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعلیم سے بھرا پڑا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مہینے کی مسافت ہوا پر تخت بٹھا کے وہ سفر طے کیا کرتے تھے، وہی آج ہوائی جہازوں کے ذریعے سے. صحیح. جو ٹیکنالوجی حضرت داؤد علیہ السلام نے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے لوہوں کو ایسا نرم کر دیا جیسے کہ داغا یا گوندے ہوئے آٹے کو ہر طرف پھیر سکتے ہیں. زرہ بافی میں آپ نے کتنی ترقی کیا. غرض ہے کہ یہ تمام علوم جو ہیں اس کا اصل منبع چاند اور سورج کے گردش سے لے کر
سیاروں کے مسافات اور اس کے فوائد سے لے کر یہ تمام قرآن کریم میں ذکر ہے. اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ ابتدا فلکیات سے لے کر ہر معاشیات سے لے کر ہر لین میں سب سے پہل مسلمانوں نے کیا. صحیح. اب اندلس کو دیکھیں کیا صورتحال تھا. تاریخ میں آتے ہیں کہ ان کو غسل کرنے کا صفائی ستھرا کے بھی طریقہ ان کو نہیں آتا تھا, پتہ ہی نہیں تھا. مسلمانوں سے انہوں نے سیکھا. ابھی جدید دور میں بھی اس وقت بھی الحمدللہ ابھی مغرب میں جو ہمارے مسلمان بچے پڑھتے ہیں, یہ بہت معروف ایک بات ہے کہ وہاں جو کپڑے دھونے والے ایک دھوبی نے ایک دفعہ مسلمان بچوں نے جب کپڑے دھونے کے لیے اس کے پاس رکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے کہ جب آپ اپنے کپڑے ادھر رکھتے ہیں تو اس سے خوشبو آتا ہے, جب ہمارے نوجوان ادھر کپڑے رکھتے ہیں تو بدبو آتا ہے. ان کے حالت تو یہ ہے. ابھی وہ ترقی کا شور ان میں زیادہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا اصل منبع اور اس کا اصل بنیاد یہ قرآن و حدیث ہے. اور سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑے بنائے ہیں. یوسف بن تاشفین نے ان کو ناکوں چنے چبوائے ہیں. یہ ترقیاں اس وقت ہوتی ہے جب مسلمان ممالک کے کو چلانے والوں میں اسلامی حمیت اور غیرت آ جائے. جی بالکل, آپ نے بات کی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے اسلام کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے, اور مسلمانوں نے ہی یہ جو سائنسی جو نئی نئی ایجادات ہیں یہ عوام کے سامنے رکھیں اور اس کے بڑی اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے بڑی بڑی فتوحات کی. لیکن ابھی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں اسلام نے جو سائنس کا ایک ویژن دیا ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری سائنس کو متعارف کرانے والے مسلمان, سائنس کے نئے جدید طریقے متعارف کروانے والے مسلمان, سائنس کو دنیا میں لانے والے مسلمان, لیکن بدقسمتی سے اس وقت تمام اسلامی ممالک میں ایک بھی سیٹلائٹ نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا اس کی طرف پیش رفت کرنی چاہیے. پیش رفت کب ہوگا؟ جب حمیت, غیرت دینی جذبہ جس قائد میں ہو, انہوں نے تو یہی کرنا ہے. صحیح بات. اس وقت ہمیں اب نوجوانوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کرے ان کی تربیت جب صحیح منہج پر صحیح نہج پر ہوگا. میں ایک بات عرض کر لوں کہ اس وقت ہمارے دینی مدارس میں خاص طور پر اور دیگر جگہوں پر ٹیکنالوجی کی تعلیم نہیں ہے, اور خصوصاً دینی مدارس میں قدیم طرز تدریس ہے. اس وقت ہمیں جدت لانے کی ضرورت ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جدید دور کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہوئے نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہیے, اور اس میں ہمیں چھوٹے چھوٹے چیز سے لے کر بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ممالک میں سوچ دیتے ہیں بچے کو. میرا ایک استاد ہے برطانیہ میں, کہتے ہیں جب میرے بچے جب چھوٹا تھا وہ بڑے بڑے اپنے وزن سے زیادہ بیگ اٹھا کے نہیں چاہتے تھے, وہ باغ میں لے جاتے, یہ ایپل ہے, یہ چیز وہ ان کو سمجھاتے کہ اس کی نشوونما کس طرح ہوتی ہے, بڑھتا کس طرح ہے, یہ کیلا ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. یہ سوچ ہمیں اب ہمارے جو ترقی تدریس میں بھی چینجنگ لانے کی ضرورت ہے, اور تعلیم کا انداز میں بھی چینجنگ لانے کی ضرورت ہے. وقت کے ساتھ ہم اپنے نوجوان نسل کو اس سے, جس طرح محترم بھائی نے بتایا کہ ہمیں دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم کو ہم آہنگ کر کے جدید تعلیم سے بھی آراستہ کرنا چاہیے, اور ساتھ ان میں حمیت دینی بھی ڈالنا چاہیے. اور اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ وقت کے جن اسلامی ممالک میں ہمارے حکمران ہیں ان کے اوپر آتی ہے. ایک دن آئے گا, دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح تربیت کرتے تھے. بدری صحابہ کرام, کبار صحابہ کرام کے مجلس میں ایک نوجوان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجلس میں بلاتے. انسانی طبیعت ہوتی, اس بچے کو امیر المومنین کیوں ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں. دیکھو تربیت کس طریقے سے دے رہے ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
چلو ایک دفعہ امتحان لیتے ہیں کہ اس مجلس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پھر آپ نے سوال کیا سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ صورت کی تفسیر، تشریح، شان نزول کیا ہے، مفہوم کیا ہے اس کا؟ صحابہ کرام نے، کبار مشائخ نے، کبار صحابہ کرام نے یہی ہو کہ یہاں فتح و نصرت جب آئے تو رب کی بڑائی، رب کی تسبیح، رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، ہاں بیٹا کیا واقعی ان کا مفہوم، ان کا سمجھ درست ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں یا امیر المومنین۔ پوچھا پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کی نوید سنایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا آخری ایام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں اس بچے کو میں اس لیے ادھر تعلیم کی بنیاد پر، فہم کی بنیاد پر، سمجھ کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر میں اس کو ادھر بلاتا ہوں۔ ابو مسلم خولانی ہے، دمشق کے مسجد میں پہنچتے ہیں تو دیکھا بڑے بڑے بزرگ حضرات جب آپس میں علمی گفتگو کرتے ہیں تو جب آپس میں وہ حل نہیں ہوتا تو ایک نوجوان سے پوچھتے ہیں، ہاں بیٹا ہمارا آپس میں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اب آپ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ وہ جو بتاتے سب اس کو تسلیم کر لیتے۔ اپنے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے پوچھا یہ کون ہے، یہ بچہ، یہ جوان؟ بتا دی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں دوسرے دن پھر گیا، پھر میں علم حاصل کروں، ان سے وہ استفادہ کروں۔ دوسرے دن نہیں آئے، تیسرے دن نہیں آئے، چوتھے دن جب وہ مسجد میں پہنچے تو وہی نوجوان ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ بیٹھ گئے، وہ جب نماز مکمل کیا تو انہوں نے بتایا کہ انی لأحبک فی اللہ، یہ حوصلہ افزائی ہے نوجوان کے۔ اس وقت یہ کمی بہت زیادہ ہے جی بالکل، ہمارے اکابرین میں، ہمارے کبار مشائخ میں یہ کمی ہے کہ نوجوان نسل کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں۔ اسی حوصلہ افزائی سے تو ترقی ہونا ہے، انہوں نے ترقی کے منازل طے کرنا ہے، تو جب حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو بیٹھ جائیں گے۔ دیکھیں پھر جب انہوں نے یہ بتایا ان کی طرف ان کو جھکا کے ہاں کیا بتایا؟ کہا انی لأحبک فی اللہ، صرف رب کی رضا کی خاطر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے ایک حدیث سنایا کہ المتحابین فی اللہ، دو رب کی خاطر محبت کرنے والے جو ہے نا، فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ، رب کے عرش کے سائے کے نیچے ان کے لیے سایہ نصیب ہوگا جس دن اس سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ تربیت ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ ہمیں آپس میں محبت صرف دنیاوی مفاد کا خاطر، پیسوں کا خاطر، مادیت کو ذہن کا خاطر یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری محبت جب اللہ کے لیے ہوگا، ہمارا ملنا جلنا بیٹھنا گفتگو اسلام کے خاطر ہوں گے تو اسلام بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے ذریعے سے ہمارے آخرت میں نجات بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس نہج پہ ہمیں نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہیے کہ ان کو حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، تعلیم کے لین پہ آگے ان کو بڑھانا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ داخلی نصاب کر کے ان کو اس لین پہ رہنمائی کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا، اگر ہم محنت کریں گے سب مل کے تو انشاءاللہ عالم اسلام کے نوجوان وقت کا دھارا وہ انشاءاللہ اسلام کے حق میں پھیر دیں گے۔ جی اسلام کے حق میں پھیر گئے اور پوری دنیا پر جو ہے مسلمانوں کا جو ہے حکمرانی ہوگی۔ جی ناظرین، آج ہم نے بات کی عصر حاضر میں نوجوان نسل کی جو ہیں وہ ذمہ داریاں کیا ہے۔ میں بہت مشکور ہوں مولانا مفتی رشید احمد خورشید صاحب کا، اور محمد یونس صاحب آپ کا، اور مولانا محمد شریف بلغاری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں، ہمیں بہت سارے مسائل کا جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا جو ایک زندگی کا مقصد ہے، ہمارا جو ایک ہدف ہے
وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کرنا اور اپنی زندگی میں اسلام کو اس طرح سج بھج کرنا کہ ہمارا ہر کام جو ہے، ہر کام وہ جو اللہ پاک کی رضا ہے بالکل اس کے مطابق ہو، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. اور ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم اس پر عمل پیرا رہا تو انشاءاللہ پوری دنیا پر مسلمان حکمران ہوں گے، اور پوری دنیا پر جو اسلام کا ایک جو روشن پہلو ہے اس کی جو ہے وہ ہر طرف چرچے ہوں گے. جن ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.